والد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ قابل صدق جناب صدر اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع کو الفاظ کے گلدان میں سجانا ہے وہ لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے: عصر حاضر میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور دستور مدینہ۔ صدر علی مرتبہ ہجرت مدینہ کے بعد جو دستور مدینہ میں قائم ہوا اس کی بنیاد قدر عبودیت تھی، جس کے معنی یہ تھے کہ معاشرہ خدا پر ایمان رکھتا اور اپنی زندگی کے تمام تر معاملات اسی محور کے متعلق کر دیتا۔ اس دستور میں آزادی بڑی قدر تھی، لیکن وہ بندگی سے آزاد نہ تھی۔ دستور مدینہ کے اخلاقی تصورات میں کوئی ابہام نہ تھا۔ اس کے شاعر، ادیب، فلسفی، حکیم، سائنسدان اور ارباب سیاست سب اس معاملہ میں بالکل واضح تھے اور اپنے نتائج اور فکر بالعموم اسی حوالہ سے پیش کیا کرتے تھے۔ دستور مدینہ کے بنیادی عناصر یہ تھے کہ معاشرے کے لوگوں کو فحاشی پھیلانے کی بالکل اجازت نہ تھی، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کر سکتی تھی، مساوات قائم تھی۔ دستور مدینہ کا بنیادی عنصر یہ تھا کہ معاشرہ خیر و شر کے مسلمات سے بے تعلق نہیں تھا، نیک کام کی تلقین کی جاتی اور برے فعال سے روکا جاتا۔ لیکن صدر علی وقار تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردا ہو۔ علی وقار، جب میں عصر حاضر میں امت مسلمہ کی حالت ذات دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے، کیونکہ آج جب ہم نے دستور مدینہ کو بلا دیا تو پھر ہم مسائل میں گر گئے اور آج عہدے سریا سے پاتال کی گہرائیوں میں جا گرے۔ جی ہاں، علی وقار آج امت مسلمہ تفرقہ بازی کا شکار ہے، اور دستور مدینہ تو یہ تھا کہ معاشرے میں امن قائم ہو اور بھائی چارے کا درس دیا جائے، مگر آج جب امت مسلمہ تفرقہ بازی کا شکار رہی تو پھر قومی، صوبائی، لسانی اور فرقہ بندی کی زنجیروں میں جکڑی دکھائی دیتی ہے، تو پھر قلندر لاہوری یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ واہ 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 واہ۔ دستور مدینہ میں تو مساوات قائم تھی، حکمران اور عوام ایماندار تھے، مگر عصر حاضر میں جب امت مسلمہ کے احوال دیکھتا ہوں تو نہ یہاں عوام ایماندار نہیں، نہ حکمران ایماندار رہے، بلکہ آج خواہشات کی واسطیات میں مساوات چل گئی، انصاف بس ہوا تو پھر انسان بکنے لگے، ضمیر سمیت انصاف بکنے لگا، منصفوں سمیت سرحدیں بکنے لگی، محافظوں سمیت عزتیں بکنے لگی، شرم سمیت حیا بکنے لگی، مربت سمیت اولاد بکنے لگی، محبت سمیت محبت بکنے لگی، ایمان سمیت اور ایمان کو بھی چند روپیوں کے بس بیچ دیا جاتا ہے، تو پھر قلندر لاہوری کی بانگیں درام اٹھتی ہے، فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے ہوں۔ دستور مدینہ میں تو شر پسندی اور انتہا پسندی کی جڑیں کاٹ دی گئی تھی، مگر افسوس کے عصر حاضر میں جب امت مسلمہ کے احوال دیکھتا ہوں تو پھر ایک جانب جڑا والا میں فرد واحد کے جرم کی سزا پوری عیسائی برادری کو جینی پڑتی ہے، جو دوسری جانب لاہور میں کیلا گرافی سے مزین لباس پہننے پر عورت کو ذہنی دباؤ کا شکار کر کے مستحق
مقام واپس آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کریں اور سفیر امن ڈاکٹر طاہر قادری کو اپنا رہنما بنا کر دنیا میں کامیابی کی جانب گامزن ہو۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اس امید پر کروں گا، اے تصور پھر دکھا دے وہ صبح شام کو، ماضی کی طرف مڑ۔